اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے۔ بجلی پھر مہنگی کر دی گئی ہے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ پہلے پیٹرول اور اب بجلی پھر سے مہنگی ہو گئی ہے کہ الیکٹرک نے بجلی 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، بتائیے گا کہ اطلاع کس مہینے سے ہوگا اور کتنی مہنگی ہو رہی ہے؟ جی، نیپرا کا جو کے الیکٹرک کے جو مارچ کے مہینے کی فل پرائس ایڈجسٹمنٹ کی جو ہیئرنگ تھی اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ جو ہے اضافے کی منظوری دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ کے الیکٹرک نے 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے اس حوالے سے جو ہے 27 اپریل کو جو ہے اس پہ عوامی سماعت کی تھی۔ اس سے قبل جو ہے فروری کا جو ایف سی اے تھا اس سے صارفین سے جو ہے وہ 1 روپے 38 پیسے چارج کیا گیا تھا، جو کہ صرف 1 ماہ کے لیے تھا۔ مارچ کا جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ فروری کی نسبت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 3 روپے 45 پیسے جو ہے جون میں زیادہ چارج کیا جائے گا۔ اس کا اطلاق جو ہے صرف جون کے ماہ کے بلوں پر ہی ہوگا اور کے الیکٹرک کے تمام صارفین ماس اور لائف لائن صارفین پر اس کا جو ہے وہ اثر پڑے گا اور یقینی طور پر کہ الیکٹرک کی عوام کو اب مہنگی بجلی جو ہے وہ خریدنی پڑے گی۔ اچھا، اویس کیانی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمارے نمائندے اشرف خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید جانیں گے۔ اشرف، بتائیے گا کہ الیکٹرک ہر چند ماہ بعد بجلی کی قیمت بڑھا دیتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے اس کے لیے نیپرا سماعت کرتا ہے اور کے الیکٹرک ان سے درخواست کرتی ہے۔ کے الیکٹرک نے جو سماعت کے لیے درخواست کرائی تھی 5 روپے 27 پیسے بجلی فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد سماعت ہوئی اور نیپرا نے مکمل جائزہ لینے کے بعد 1 ماہ کے لیے جو فی یونٹ بجلی کے الیکٹرک کی 4 روپے 83 پیسے مہنگی کر دی ہے۔ اور جو معاشی ماہرین کی گزشتہ روز ہم نے رپورٹ دی تھی جو سامنے آئی تھی کہ جو آپ کا فنڈس آئل سے اور ڈیزل سے جو بجلی بن رہی ہے اس کی لاگت بہت زیادہ اضافہ ہو گئی تھی، تو اس کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ہی فنڈس آئل کی قیمت جو تاریخ کی بلند کرنے تھا 1,70,000 میٹرک ٹن پہ پہنچ گئی، جس کی وجہ سے پیداواری لاگت جو فی یونٹ جو ہے فی گھنٹہ کے حساب سے جو پڑ رہی ہے وہ 2800 تک سے تجاوز کر گئی، جس کا امپیکٹ ہے اور مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا اثرات ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پیٹرولیم مصنوعات دیکھیں تو حکومت کو مجبوراً جو 30 روپے فی لیٹر کا 1 سال جو ہے پہلی دفعہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کی قیمت میں دیکھا جا رہا ہے اب 1 ماہ کے لیے 4 روپے 83 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ تو گزشتہ روز جو ہم نے رپورٹ دی تھی جو ہم نے جو بتائی تھی، اب آگے چند ماہ یعنی 1 مہینے میں کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 روپے بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں ایندھن کی وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا امپیکٹ ہے کہ عوام پہ پڑا، اب عوام پہ نہ کہ صنعت کار بلکہ عوام جو گھریلو صارفین ہیں ان کے بڑی فی یونٹ سے 4 روپے 83 پیسے اضافی بوجھ پڑے گا، کیونکہ پورے جو بجلی کی جو قیمتیں جس میں گیس سے بجلی بنتی ہے، ایل این جی سے بنتی ہے، فنڈس آئل سے بنتی ہے، ڈیزل سے بنتی ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ حکومت نے ابھی موجودہ حکومت نے آج درآمدی ایل این جی کی قیمت جو ہے 40% کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا جو اطلاق اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو ایل این جی سے جو گیس سے جو بجلی بن رہی تھی اس کی بھی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو پیداواری لاگت ہے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جی اشرف، یہ بتائیے گا کہ فی یونٹ بجلی مزید کتنی مہنگی ہوگی، پر یونٹ اس کی کیا قیمت ہوگی اور صارفین پر اس کا کیا بوجھ پڑے گا؟ نیپرا نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا حکومت جو ہے وہ کتنا اس کو بوجھ منتقل کرتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ اگر بوجھ ہوتا ہے اور حکومت جیسے کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں وہ سبسڈی اگر نہیں دیتی ہے تو یہ پورا اطلاق عوام پر منتقل ہو جائے گا، اور یہ نیپرا نے تو فیصلہ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب حکومت نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بجلی جو ہے کیونکہ پورے ملک بھر میں یکساں بجلی کا ریٹ ہوتا ہے، اس کے تحت دیکھا جائے تو اس کی جو ایک مین باسکٹ ہے اس کے پورے ملک میں جو ایک ہی فی یونٹ بجلی کی قیمت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے دیکھا جائے جب بجلی کی پیداواری لاگت بڑھی ہے تو ملک بھر میں بھی جیسے کہ واردات کی ان کی جو قیمت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اب کے الیکٹرک کی سماعت ہوئی ہے تو کے الیکٹرک کی سماعت میں دیکھا جائے تو 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ کی درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد نیپرا نے جو ہے 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ کے اضافے کی منظوری دی ہے۔ اس کا اطلاع اگر حکومت سبسڈی نہیں دیتی تو پورا جو 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ ہے
वो वहाँ पे मुंतकिल होगा, क्योंकि इससे ये 4.83 का नहीं, क्योंकि बिजली की कीमत के जो साथ में जो टैक्सेस हैं उसका भी उसी हिसाब से इतलाक हो, क्योंकि टैक्सेस के रेट भी बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। अवैस कियानी आपका भी बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमत में के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 83 पैसे का इजाफा कर दिया है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहने लगी है। शहरी जहनी अजियत का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कि कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं लोड शेडिंग से? बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त भी शहर के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में दिन में 3-3 घंटे के हिसाब से शेड्यूल लोड शेडिंग सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो मुस्तस्ना इलाके थे बिजली के लोड शेडिंग से, उन इलाकों में भी दिन में कई कई घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। रात गए के अगर हवाले से बात करें तो रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें लियारी, लांडी, फरंगी, शाह फैसल, बल्दिया टाउन और इस तरह के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, जहाँ पर रात में 1 बजे से सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान तक बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रह रहा है। और शहरियों को जो है वो रात घरों से बाहर गुजारने पर इस वक्त मजबूर किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा है कि इस वक्त शदीद शहर में गर्मी का सिलसिला जारी है और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ऐसे में जो शदीद लोड शेडिंग की जा रही है और दिन में कई कई घंटे जो बिजली बंद की जा रही है, उसकी वजह से मुश्किलात हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को जो है बिजली की सप्लाई के लिए पाबंद बनाए। जी बहुत शुक्रिया हबीब खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मानसून से कबल निकासी आब के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अहम इमारतों पर रंगो रोगन किया जाए, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल मुकम्मल ममनू होगा। आपको बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ है और इस इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मानसून से कबल निकासी आब के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अहम इमारतों पर रंगो रोगन किया जाए, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू किया जाए। आपको बता रहे हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा, इजलास में मज़ीद किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत में ये एक आला सतही का इजलास हुआ, जिसमें तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमिश्नर और जो सीनियर अफसरान है वो इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मानसून की जो आमद है उससे कबल बरसाती पानी की जो निकासी के तमाम तर जो इंतजामात हैं उसको मुकम्मल करने के हवाले से उन्होंने कहा है और कहा है कि इलाकों का जो हुदूद जो कयूद है उससे आज़ाद होकर मानसून की बरसात से निमटने के लिए इंतजामात भरपूर तरीके से इंतजामात किए जाए। जबकि उन्होंने कहा कि आवाम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन सा इलाका किस इदारे के ज़ेर इंतजाम है। उन्होंने खास तौर पे जो प्लास्टिक की थैलियों के हवाले से उन्होंने कहा कि 15 जून से इस पर मुकम्मल पाबंदी आएगी और कहा कि किसी भी जो ग्राम और मटेरियल से तैयार करके जो प्लास्टिक होंगे, थैलियों का इस्तेमाल होगा, उस पर मुकम्मल इस्तेमाल जो है वो ममनू होगा। 15 जून के बाद प्लास्टिक की जो थैलियां इस्तेमाल करने वाले मैन्युफैक्चरर्स और दुकानदार हैं उन पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कराची की जो तमाम शाहरा है वो जो इमारतों के बैरूनी हिस्से हैं उनको भी रंग और रोगन किया जाएगा ताकि कराची जो है वो बेहतर नजर आए और फ्लाईओवर्स के नीचे जो दीवारों पर इश्तिहारात हैं उनको भी हटाने के हवाले से हिदायत की है। जबकि वॉल चेकिंग पर पाबंदी भी आयद की है और तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी इस हवाले से हिदायत कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, हमें अपडेट कर रहे थे। FPCCI ने पेट्रोल और डीजल पर एक साथ 30 रुपये फी लीटर इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में एक साथ 30 रुपये इजाफे से बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। हुकूमत को मरहलावार कीमतें बढ़ानी चाहिए थी। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत ने IMF के कहने पर सख्त माशी फैसला कर लिया। पेट्रोल और डीजल एक साथ 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये जानने के लिए फेडरेशन हाउस के वाइस प्रेसिडेंट मंशा चुरा साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। शब्बीर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है? ये 30 रुपये का जो इजाफा है और इतना बड़ा इजाफा है जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई का तूफान आएगा।
ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی پرائسیں بڑھیں گی، لیکن ہمارے کو یہ تھا کہ شاید اس کو گریجولی پاس آن کیا جائے گا اور گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے ابزارب کرتے، تو اس میں جو ہے نا تاکہ عوام کو اتنی شدت سے یہ جو ہے تکلیف نہ ہوگی۔ اس سے تو ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ بجلی پہ بھی امپیکٹ آئے گا، اس پہ اشیاء خوردونوش پہ بھی آئے گا، ٹرانسپورٹیشن پہ بھی آئے گا۔ 30 روپے کا اضافہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے اور ایک دم اچانک اضافے سے بہت ساری مشکلات کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ گریجولی اس کو بڑھانا چاہیے، یہ اب ایک ساتھ 30 روپے کا بڑا امپیکٹ ہوگا، ہر چیز کموڈیٹیز کی قیمت، یہ سارا ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ حکومت نے ایک اعلان کیا تھا سبسڈی، جو موٹر سائیکل چلانے والے ان کو کوئی سبسڈی دے گی، اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے حکومت نے کہا تھا اور یہ چیز کہی تھی کہ بائک والوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو کہ کمزور طبقہ ہے اس کے لیے کوئی سبسڈائز پروگرام بھی دیں گے، تو وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ سبسڈائز پروگرام کس طرح دیا جاتا ہے۔ جی اچھا، اس کے ساتھ دیکھیں جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا تو اس کے بعد جو 30 روپے جو بڑھا ہے، تو آج ڈالر نیچے آ گیا، 202 روپے سے نیچے آ گیا، 200 اور 199.75 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، تو ایک مثبت سائن تو آیا ہے۔ اس میں مختلف عوامل شامل ہیں، کچھ پابندی جو لگائی گئی تھی امپورٹ کے اوپر چیزوں پہ، اس کے بھی اثرات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ اضافہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بھی آئیں گے، لیکن یہ چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا امپیکٹ جو آ رہا ہے جو کہ بجلی کے اوپر آئے گا، انڈسٹری کے اوپر آئے گا، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت برداشت کرنا اس حالات میں انڈسٹری کے لیے مشکل ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک تو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، ساتھ ہی روپے کی اتار چڑھاؤ جو اس کا امپیکٹ الگ تھا، لیکن حکومت نے جو ایک ساتھ بڑا فیصلہ کیا ہے، 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہے، اس کے بہت ہی اثرات مرتب ہوں گے، اور فیڈریشن نے یہ کہا ہے کہ اس کو گریجولی اضافہ کرنا چاہیے تھا، پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا، جس کا امپیکٹ۔ بہت شکریہ آشف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں عوام کو انہوں نے دلاسا دلایا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت پر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ میٹرک بورڈ انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، میٹرک بورڈ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طالبات زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ ملیر کے مراد میمن گورنمنٹ اسکول میں طالبات کے بیٹھنے کی گنجائش 450 سے 500 ہے۔ میٹرک بورڈ نے 800 سے زائد طالبات کا سینٹر اس اسکول میں قائم کر دیا ہے۔ 300 سے زائد طلباء زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ گرمی کے موسم میں 50 بچوں پر صرف ایک پنکھا موجود ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ گرمی میں زمین پر بیٹھ کر پرچہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ کنٹرولر میٹرک بورڈ عمران بٹ نے ملیر کے مراد میمن گوڈ اسکول میں سہولیات کے فقدان کا ملبہ اسکول انتظامیہ پر ڈال دیا ہے۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اسکول انتظامیہ کے پاس فرنیچر کی کمی سے آگاہ نہیں کیا گیا، اسکول کو فرنیچر فراہم کر دیا جاتا۔ سینٹر پر سپرنٹینڈنٹ ذمہ دار ہیں، طلبہ کو زمین پر نہیں بیٹھانا چاہیے تھا۔ بورڈ کو سہولیات سے آگاہ کیا جائے تاکہ طلبہ کو متبادل سینٹر میں بھیجا جا سکے۔ ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ جن کے پاس یہ بچے یہاں پر آئے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں پر بچے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ تھے تو وہ ہمیں انفارم کرتے وقت سے پہلے کہ سر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم ان بچوں کو کسی دوسرے سینٹر میں شفٹ کر دیتے۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی انفارم نہیں کرا کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہے، بلکہ انہوں نے ہم سے فرنیچر مانگا کہ آپ ہمیں فرنیچر بھیج دیں۔ ہم نے وہ فرنیچر انہیں پرووائڈ کر دیا جو انہوں نے مانگا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید فرنیچر بھیجا جائے تو وہ ہمیں بالکل انفارم کریں، ہم انہیں مزید فرنیچر بھی بھیج دیں گے۔ لیکن دریوں پہ اگر انہوں نے بچوں کو بٹھایا ہے تو یہ جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دریوں پہ نہ بٹھاتے، وہ بورڈ کو انفارم کرتے سوال۔ اب خبر شامل کر لیتے ہیں کاروبار کے میدان سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے روپے پر مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران ڈالر 2 روپے 6 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ ڈالر 199 روپے 95 پیسے کی سطح پر آ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف، ڈالر کی قدر گرنے سے درآمدی اشیاء پر پابندی اٹھائی جا سکتی ہے؟ جی دیکھا جائے، معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو IMF کی شرط تھی جو کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے حکومت نے 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا، جس کے بعد دیکھا جا رہا ہے اس کے مثبت اثرات روپے پر دیکھے گئے ہیں۔ آج انٹر بینک ڈالر کاروبار کے دوران
202 रुपए के बाद 201 रुपए, फिर 202 रुपए के मतलब 200 रुपए की सतह भी बरकरार रख सका और इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता हो गया स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपए 75 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। और एक दिन में देखा जाए काफी अरसे के बाद रुपए की कदम 1.1% की नुमाया बेहतरी हुई है। माशी माहिरीन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद IMF की शहर का अमल शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।